60 70 80 100 اس سے زیادہ آج تو لمبی عمر ہوتی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں دیکھیں تو امت کی اوسط عمر 65 63 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو آدمی اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب یہاں رہنا کتنا ہے اور یہاں کی چیزوں سے فائدہ کتنا اٹھانا ہے اسے بھی تھوڑا سمجھا دوں. 15-20 سال تک کی عمر تو یوں ہی گزر گئی. بچپنے میں کچھ پتہ نہیں چلا. 12 سال کی عمر تک تو اس میں مصروف اس میں مصروف. پھر 20 سال کی عمر تک جو ہے پڑھائی میں مصروف. پھر اس کے بعد ہم نے کمانے کی طرف توجہ دی. 30-32 سال ہم نے کما کر شادی بیاہ بچے یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور پھر 50 کے بعد ہمیں ذہن کے اندر ایک بات ہمارے آتی ہے اور وہی ایک چل چلاؤ کی بات کہ آخرت کی کچھ فکر کرنی چاہیے, نماز روزہ کرنا چاہیے. یہ 50 تو اب ٹوٹل ہماری عمر دیکھیں تو 30 32 35 سال کی ہماری ایج ہے. اس کے لیے ہم نماز روزہ حج و زکوٰۃ حلال حرام ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر یہ 30-35 سالہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. کیا تیاری ہے اس کے لیے آپ کے پاس؟ کیا تیاری ہے اس کے لیے ہمارے پاس؟ کیا کیا ہم نے؟ صبح اٹھے تو ہائی دولت, شام سوئے تو ہائی دولت, یہ گناہ وہ گناہ, یہ بدکاری وہ برائی, یہ بیماری, یہ گناہ کی بیماری, بس ڈوب گئے اس کے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس چمک دمک کے اندر گم مت ہو جاؤ. یہ ساری چیزیں تو اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے عطا کی. اور آگے آپ دیکھیں, اللہ نے پیدا کیا اور پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں کہا جا رہا ہے اے پیدا ہونے والے ہم تیرا امتحان لیں گے, ہم تجھے آزمائیں گے. پتا چلا یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں دیا جا رہا ہے وہ آزمانے کے لیے. میرا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لیں, اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر کے بھی آزماتا ہے, دونوں ہے. اب جہاں یہ فرمایا نبتلی, ہم اس کو آزمائیں گے, پھر آگے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور ہم نے اس انسان کو جس کو ہم نے پیدا کیا اس کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. یعنی انسان کو سننے کی قوت عطا فرمائی اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی. اے انسان تجھے کان ہم نے سننے کے لیے دیا. میرے رب کی عظمتوں پر قربان جائیے. یہ ساری صورت گری, یہ سارا انسان کی تخلیق کا پروسیجر, یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا. کان کہاں ہونا چاہیے, آنکھ کہاں ہونی چاہیے, زبان کہاں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے نا, یہ 32 دانتوں کے پہرے میں اللہ نے زبان رکھی. کسی کے آگے اتنے پہرے نہیں, زبان کے اوپر اتنے پہرے کیوں؟ یہ 32 دانت کے درمیان زبان کو رکھی گئی تاکہ بندے کو یہ بتایا جا سکے یہ زبان ہی ہے جو تجھے عروج پر لے جائے گی اور یہ زبان ہی ہے جو تجھے زوال کی طرف لے کر جائے گی. پہرا بٹھا دیا 32 دانتوں اور ایک مزاج دیا. توجہ چاہوں گا, ایک مزاج دیا اللہ نے. زبان بھی ایک ٹکڑا ہے گوشت. میں بول رہا ہوں زبان ہی سے بول رہا ہوں. اب آگے اللہ عز و جل ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے, جس زبان سے آج تو دنیا میں بول رہا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. سوال پوچھتا ہوں کہ آج ہمارا ہاتھ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ مجھے آپ جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات آپ سمجھ. ہمارا ہاتھ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے, پیر بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, منہ سے ہم بولتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں. اللہ اکبر. میرا مولا فرماتا ہے قیامت کے دن منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے, یعنی قیامت میں زبان نہیں بولے گی. اللہ اکبر. جس زبان سے پوری زندگی ہم بولتے رہے قیامت میں یہ چپ ہو جائے گی. اور جو چیز پوری زندگی نہیں بولتی تھی, قرآن کہتا ہے ہاتھ نہیں بولے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, ان کے پیر گواہی دیں گے. کس چیز پر؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کچھ وہ کیا کرتے. آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ, ذرا غور کرو. آج راہ چلتے ہوئے انسان اپنے ہاتھوں سے غیر محرم کو مس کرتا ہے, ٹچ کرتا ہے, پیر گناہوں کی طرف دے کر کے چلتا ہے. قیامت میں زبان چپ رہے گی, یہ سب بولیں گے جو کچھ تم نے کیا یا ہم نے. تو ہماری زندگی کتنی ٹوٹل 30-35 سال. اس 30-35 سالہ زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم اپنی ایک نہیں 50,000 سال والی ایک دن کی زندگی جو آخرت کی ہے
اسے برباد کر دیں، اسے تباہ کر دیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔